واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ جل شانہ دا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس مالک نے سانو دنیا تے جنت دا ماحول نصیب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ جدو رمضان دا چاند چڑھدا ہے نا تے جنت دیاں تیاریاں شروع ہو جاندیاں نے، جنت نو سجایا جاندا ہے اور جنت دے دروازیاں نو کھول دتا جاندا ہے، جہنم دے دروازیاں نو بند کر دتا جاندا ہے۔ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگدی ہے، او فرشتہ آسمان دیاں بلندیاں تو زمین تے اتردا ہے اور گلی محلیاں پنڈاں اور شہراں آوازاں لاندا ہے کہ نیکی نو لبن آلیو اور نیکی تلاش کرن والیو، تہاڈے رب نے اے نیکیاں دا موسم بہار عطا فرما دیتا ہے، اور اے او بندے جڑا برائیاں دے پیچھے دوڑدا ہے تے نسدا ہے تے برائیاں دے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، بدیاں بدکاریاں دے نال لتھڑے انسان ہون یا اپنے سرکشی تے بغاوت تو باز آ جا کہ تیری رحمت، تیرے رب دی رحمت دا ماحول بن گیا ہے، اور پھر رب العالمین دے عرش دے نیچیوں ایک ہوا نکل دی ہے، یہ ہوا سارے جہان نو معطر کر دی، حبت ریح من تحت العرش، اللہ دے عرش دے نیچیوں نکلن والی یہ خوشبو پھر سارے جہان نو معطر کر دی، اور ہر انسان دا دل اس خوشبو دی وجہ تو پاکیزہ بندا ہے، اور دل عبادت اندر بندے نو کھچ کے لے کے آਉਂدا ہے، اور تاں ہی رمضان اندر مسجداں دی رونق بڑھ جاندی ہے اور بندے دا دل بدل جاندا ہے۔ پہلے جئی کیفیت مومن ہوئے صحیح، پہلے جئی کیفیت نہیں رہ جاندی کہ رب العالمین نے اے ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے، اور پھر اے تے انسان دا اندرونی دشمن ہے نا، انسان دا دل، نفس انسان دا کہ جڑا انہوں برائی وال لے کے جاندا ہے، اور او دے واسطے آسمان تو عرش دے نیچیوں ہوا نکلی ہے اور دلاں نو معطر کر کے پاکیزہ بنا رہی ہے، اور ظاہری دشمن انسان دا شیطان جیڑا ہے انہوں بھی بن لیا جاندا ہے تے جکڑ دیتا جاندا ہے، تے اعمال دی جزا جڑی ہے او 10 گنا تو 700 گنا تک بڑھا دیتی جاندی ہے، نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر ادا کیتا جاندا ہے تے عطا کیتا جاندا ہے۔ رب العالمین دی رحمت دا ماحول بنیا ہے تے سماں بڑا عجیب بنیا ہے۔ اے جنیاں بھی فضیلتاں نے اے رمضان دیاں اپنیاں نہیں، اے رمضان دا اپنا مقام نہیں، اے رمضان المبارک دا مہینہ اے دے روزے فرض ہون تو پہلے بھی دنیا تے آوندا رہا ہے، اور مہینیاں دی تعداد اندر اے اپنی لسٹ گردش کرتا رہا ہے، اور لوگاں دے درمیان اے دی آمد ہوندی رہی ہے۔ ادوں تے کوئی فرشتہ نہیں سی اتردا، ادوں تے کوئی رحمت دا ماحول نہیں سی بندا، ہون کیوں بندا ہے؟ او دی ایک خاص وجہ ہے تے او دی ایک خاص جڑی ہے او دی ایک وجہ ہے خاص، اور وہ وجہ کی ہے اوہی میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمانا، رمضان دے مہینے دا تعارف ہو رہا ہے، یہ دیاں فضیلتاں انیاں کیوں نے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، عرشاں والا مالک رحمان اعلان فرما رہے آئے۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماندے نے رمضان دا مہینہ کیڑا مہینہ ہے؟ انزل فیہ القرآن، او مہینہ ہے کہ جس مہینے وچ اسی قرآن نو نازل فرما دیتا ہے۔ اے مہینے دیاں جنیاں بھی فضیلتاں نے، رمضان دا جتنا بھی مقام ہے، اے قرآن دی وجہ تو رمضان نو ملے آئے۔ جدو اسی اپنا قرآن اس مہینے وچ نازل فرما دیتا ہے نا، ادو اس مہینے نو عظمت مل گئی ہے۔ اس مہینے دی اپنی نہیں عظمت ملی ہے تے ساڈے قرآن دی وجہ تو ملی ہے۔ اے دی نسبت ساڈے قرآن وال ہو گئی ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ اللہ رمضان دی فضیلت قرآن دی وجہ تو تے رمضان دی فضیلت لیلۃ القدر دی وجہ تو۔ اللہ اللہ جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو درس ارشاد فرمایا کر دے۔ آپ فرماندے اتاکم رمضان، اوے میری امت دے لوگوں تواڈے کول رمضان دا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ فإن فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مہینے وچ ایک رات ایسی آندی ہے جس رات دی عبادت 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بھی زیادہ فضیلت رکھ دی ہے۔ رمضان چاہندی ہے اور رات کیڑی ہے؟ فَإِنَّ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے رمضان دے مہینے دے وچ او قدر والی رات آ جاندی ہے۔ اس رات دی فضیلت نہیں ہے 1000 مہینے 80-84 سال بن دے نے، اور میں تانوں دساں 80-84 سال ہی نہیں۔ اللہ فرماندے نے جیڑا ایک رات لیلۃ القدر دی عبادت کر لیندا ہے، اللہ انہوں 80 سالاں دی عبادت نالوں بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیندے نے۔ انہاں راتاں دیاں عبادتاں نالوں زیادہ بہتر ایک رات ہے، تے اے رات پتہ کیوں افضل ہے؟ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات نو عظمت اس واسطے ملی ہے کہ اس رات وچ اسی اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے، جیڑی رات دی فضیلت سارے جہان نالوں آلہ ہے، جس رات دا مقام نہ 82 سالاں دی عبادت اس ایک رات دی عبادت نو نہیں پہنچ سکتی۔ اس رات دی فضیلت اس وجہ تو ہے او دے وچ اسی قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس رات دی نسبت ساڈے قرآن وال ہو گئی ہے، تے او رات جس رات وچ قرآن نازل کیتا ہے او جس مہینے وچ آئی ہے، اسی اس مہینے نو سارے مہینیاں دا سردار ہی بنا دیتا ہے۔ اس مہینے دا مقام تے سارے مہینیاں نالوں آلہ ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، اے رمضان نو مقام قرآن دی وجہ تو ملیا ہے، اور لیلۃ القدر دی فضیلت رمضان دی وجہ تو بنی ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے نازل بہ الروح الامین
اس قرآن نو اسی جبریل امین دے ذریعے نازل فرمایا ہے، جس رات وچ آیا اور رات ساریاں راتاں دی سردار بن گئی ہے، جس مہینے چایا او مہینہ سارے مہینیاں دا سردار بن گیا ہے، تے اے قرآن جس فرشتے دے ذریعے آیا ہے او فرشتہ سارے فرشتیاں دا سردار بن گیا ہے۔ اللہ قلبی کا لتکون من المنذرین، جس نبی تے نازل ہویا ہے اس پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرما دے نے قل، اے میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی زبان چوں بیان فرما دے ہو، قل آپ ہی اعلان فرما دے ہو، انما انا بشر مثلکم، میں تواڈے جیا بشر ہاں، میں تواڈے جیا انسان ہاں، جویں تسی کھاندے پیندے ہو میں نہیں کھاندا پینا وا، تانوں لباس دی ضرورت ہے مینوں بھی لباس دی ضرورت ہے، تسی اللہ دی زمین تے زندگی گزار دے ہو میں بھی زندگی گزارنا وا، جویں تواڈے اپنے معاملات نے میرے اپنے معاملات نے، تواڈیاں بیویاں نے تے بچے نے میریاں بھی بیویاں نے تے بچے نے، تواڈے بھی یار دوست سجن نے تے میرے بھی صحابی نے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تواڈے جیائی بشر ہاں، میں تواڈے جیائی انسان ہاں، تے عظمتاں اینیاں کیوں نے؟ اللہ نے مینوں وادی بطحا بنا دیتا ہے، اللہ نے مینوں نبیاں دا امام بنا دیتا ہے، اللہ نے مینوں دعا جہاناں دا سردار بنا دیتا ہے، اللہ نے تاج نبوت تے تاج ختم نبوت میرے سر تے سجا دیتا ہے۔ اج جنیاں بھی عظمتاں نے اے عظمتاں کس وجہ تو نے ہے تے تواڈے جیاں مقام اس واسطے ملے آئے، یوہا الیہ، میرے تے اللہ دے قرآن دی وحی نازل ہوندی ہے، قرآن دی وجہ تو رات نو مقام ملے آئے، قرآن دی وجہ تو مہینے رمضان نو مقام ملے آئے، قرآن دی وجہ تو اے جبریل فرشتیاں دا سردار بن گئے آئے، تے اس قرآن دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر سارے جہاناں دے سردار بن گئے نے، عظمتاں قرآن دی وجہ تو نے، مقام قرآن دی وجہ تو نے، لوگوں بلندیاں تے عروج اللہ دے قرآن دی وجہ تو نے۔ اللہ اللہ آئیے ذرا غور کر دے جانا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ فرماتے جدو معراج دی رات اللہ دے پیغمبر مسجد اقصی گئے نے نا، اوتھے 317 انبیاء نے، کنے 317 اللہ دے نبی اتھے تشریف فرمانے، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جدو میں پہنچیا نا تے اتھے اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے تے میرے نال جبریل رشتیاں دا سردار بھی پہنچے آئے تے جدو میں پہنچیا نا تے جبریل نے ایک سائٹ تو شروع کر دیتا ہے تعارف اونا نبیان دا تعارف، جی تسی کون ہو؟ جی میں صفی اللہ آدم، تسی کون ہو؟ جی میں خلیل اللہ ابراہیم، تسی کون ہو؟ جی میں نجیح اللہ جناب نوح، اور تسی کون ہو؟ اللہ دے نبیاں دا تعارف ہو رہا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے نبیاں دا تعارف ہو رہا ہے، اللہ دے نبی اپنیاں خوبیاں بیان کر دینے، اپنیاں صفتاں بیان کر دینے، اپنا تعارف پیش کر دینے تے پوچھ دیاں جبریل نے منوں پوچھ لے آئے تے میں آکھیا انی میں کون ہاں؟ انی اوتیت القرآن، اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے میں نہیں دسیا میں حبیب اللہ ہاں، میں نہیں دسیا میرا نام احمد ہے، میں نہیں دسیا میرا نام محمد ہے، بس اینی گل آکھی ہے میں او ہاں جے دے تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، اینی گل کیتی ہے جبریل نے میرا بازو پکڑیا تے مصلی امام تے کھڑا کر دیتا ہے۔
مقام اس قرآن دی وجہ تو ملے آئے ہیں۔ اللہ دے پیغمبرانو، اللہ دے پیغمبر نو نبیاں دی امامت والا منصب اللہ دے قرآن دی وجہ تو ملے آئے ہیں۔ جس نبی تے قرآن آیا ہے او نبی سارے نبیاں دا سردار ہے، تے جس امت جیڑی امت اس نبی دی امت بن گئی ہے جدے کول قرآن ہے نا، او امت بھی ساریاں امتاں نالوں آلہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، آقا فرماندے نے میری ساری امت جنت وچ جائے گی، ساری امت۔ آقا فرماندے نے میری ساری امت جنت وچ جائے گے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت وچ جائے گی، الا من ابا، او بندہ جن نے آپ جنت وچ جان تو انکار کر دیتا، بس او بندہ جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی کون بختاں دا ماریا تے نصیباں دا ماریا ہویا اے جڑا جنت وچ جان تو انکار کر دے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے من آتانی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ امت ساری جنت وچ جائے گی، بس تہاڈا کام امتی بننا ہے۔ اللہ اللہ تہاڈا کام امتی بننا ہے۔ صحیح معنیاں وچ جڑا امتی بن گیا او جنت وچ جائے گا۔ امتی او آ جڑا میری اطاعت کردا ہے، جڑا میری فرما برداری کردا ہے، جڑا میرے پیچھے چلدا ہے۔ رات لیلۃ القدر دی ساریاں راتاں دی سردار قرآن دی وجہ تو، رمضان دا مہینہ سارے مہینیاں دا سردار رمضان قرآن دی وجہ تو، تے اللہ دے پیارے پیغمبر تے وحی لے کے آن والا فرشتہ جبریل اور سارے فرشتیاں دا سردار قرآن دی وجہ تو، جس پیغمبر تے اے قرآن نازل ہویا ہے او پیغمبر سارے جہاناں دا سردار قرآن دی وجہ تو، تے جس امت نو اے قرآن ملے آئے نا او امت ساریاں امتاں نالوں افضل تے اعلیٰ ہے، تے وجہ قرآن بنے آئے۔ اللہ کرے ساڈی نسبت قرآن نال ہو جائے، اللہ کرے ساڈا دل قرآن نال لگ جائے، اللہ کرے سانو قرآن نال پیار نصیب ہو جائے، اللہ کرے اسی قرآن دے ساتھی بن جائیے، اللہ کرے اسی قرآن دے صاحب بن جائیے۔ اللہ 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 دے پیارے پیغمبر علیہ السلام، بلکہ عربی دا ایک مقولہ ہے آندا کلام الملوکی ملوک الکلامی، جڑیاں بادشاہاں دیاں گلاں ہویا کر دیاں نے نا، غور کرنا جڑا بادشاہاں دیاں گلاں ہویا کر دیاں نے نا، عام لوکاں دیاں گلاں دیاں بادشاہ ہویا کر دیاں نے۔ بادشاہ لوکاں دا بادشاہ ہوندا ہے تے بادشاہ دیاں گلاں لوگاں دیاں گلاں دی بادشاہ ہوندی ہے۔ اور اے قرآن تے اللہ دا کلام ہے، اے قرآن تے اللہ دی گفتگو ہے، اے قرآن تے اللہ دیاں گلاں نے۔ جے کسے نو نصیب ہو جائے ایس قرآن دا پیار، اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آقا فرماندے نے القرآن والصیام، رمضان تے رمضان دے روزے ایک قرآن ہے ایک رمضان دے روزے نے، شفیع لأصحابہی، اے دوویں ہی قیامت دے دن اللہ دے دربار اپنے ساتھی دی سفارش کرن گے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، اور صاحب دل کہندا ہے ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گل
گلاں کردے نال رحم اے جوان قرآن ہے قرآن قیامت دے دن انسانی شکل اختیار کرے گا قرآن رب العالمین دے حضور اپنے نال پیار کرن والے دی اپنے تی تلاوت کرن والے دی سفارش کرے گا آندے نے ویکھو نہیں سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی نالے پیا دسے اپنا پتہ نشان نی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن نی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن نی اپنے ساتھی دی اپنی تلاوت کرن والے دی اللہ دے دربار وچ اے قرآن سفارش کرے گا اللہ دے پیغمبر دا ایک اور فرمان بھی سننا اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے من احبا ایو حدیث ربہو فالیقرأ القرآن اے کائنات دے لوگوں ڈی ایس پی نال گلاں کرن تو روندے ہو ایتھے لوگ جدی ڈی ایس پی نال گل او پھلیا نہیں سماندا جدی گل جناب ایم این اے دے نال وہ اپنے آپ پتہ نہیں کی بنیا پھردا جدی ملاقات وزیر اعظم نال ہو جائے بھاویں لنگ دیا سلام دی سیلفی لب جائے وہ اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھدا ہے اور میں قربان جاواں اللہ فرمان دے نے اوے کائنات دے لوگو جے میرے نال گلاں کرنا چاہو سبحان اللہ جے میرے نال گلاں کرنا چاہو اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے من احبا جس بندے دا دل کرے ایو حدیث ربہو اپنے رب نال گلاں کرے فالیقرأ القرآن اونوں چاہیدا ہے قرآن پڑھیا کرے قرآن پڑھن والا انجیے کہ جویں اپنے رب نال گلاں کردا ہے بیان قرآن پڑھن والا انجیے کہ جویں اپنے رب نال ہم کلام ہو رہے آئے اللہ اللہ ایک اور حدیث پاک اللہ دے پیارے پیغمبر این صحابہ بیٹھے نے گھروں تشریف لے آئے تے حجرہ عائشہ دا جڑا دروازہ این مسجد نبوی چ کھلدا ہے اس دروازے دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر تشریف فرمانے تے اپنے صحابہ نو مخاطب ہو کے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے ابشرو اے میری امت دے لوگو تواڈے واسطے بشارتاں نے تواڈے واسطے خوشخبریاں نے تواڈے واسطے میں جنت دیاں خوشخبریاں لے کے آیا ہاں اللہ دے پیغمبر کی فرمانا چاہندے ہو اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے ان ھذا القرآن سبب اے جڑا قرآن نا اللہ دا ان ھذا القرآن سبب اے قرآن ایک رسی ہے قرآن ایک رسی ہے ان ھذا القرآن سبب اے قرآن ایک رسی ہے تعرفہ بید اللہ و تعرفہ بایدیکم اس رسی دے بھی دو ہی سرے نے ایک سرا اللہ دے ہاتھ وچا تے دوسرا سرا تواڈے ہاتھ وچا سبحان اللہ قرآن ایک رسی ہے ایدہ ایک سرا اللہ دے ہاتھ ویچے تے دوسرا سرا تواڈے ہاتھ ویچے جنہیں پھڑ لیا نا قرآن انجی ہے جویں اللہ دی رسی نو پکڑ لے آئے آقا فرمان دے نے فاتا مساکو بیا اینو گھٹ کے پھڑ لے آجے آتا مساکو بیا اینو مضبوطی نال پکڑ لے آجے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے جدوں تک رسی تواڈے ہاتھ وچ رہ گی نا لن تزلو ولن تہلکو ابدا اے رسی تواڈے ہاتھ وچ رہ گی نہ تسی کدی برباد ہوو گے تے نہ کدی تسی گمراہ ہو سکو گے اے قرآن تواڈی رہنمائی کردا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا قرآن اللہ فرمان دے نے ان ھذا الکتاب اقوام و یضع بہ آخرین کائنات دے لوگوں
جڑا قرآن نال جڑ گیا، جڑا قرآن نال لگ گیا، جڑا قرآن دا ساتھی بن گیا، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا قرآن نال لگ گیا فرمایا او عظمتاں پا جاندا ہے، اللہ نو بلندیاں عطا کر دیندے نے، اللہ نو اونچے مرتبے عطا کر دیندے نے۔ تے بہت سارے لوگ ایسے بھی نے جڑے ایس قرآن دی وجہ تو ضلالت تے گمراہی دے اندھیرے وچ چلے جاندے نے، اللہ انہاں نو ضائع کر دیندا ہے۔ اے کوئی ضروری نہیں، اے قرآن نو پڑھن والا جڑا اے بھی گل سمجھن والی ہے، اے جن نے قرآن پڑھنا ہے انہوں ہدایت ہی ملنی ہے، کوئی ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے نے اے جڑے قرآن پڑھ دے نے تے گمراہی دے اندر دن با دن دھنسے چلے جاندے نے۔ اللہ اللہ اونی تحقیق قرآن تے مسلمانہ نہیں کیتی جنی یہودیاں کیتی ہے، غیر مسلمان کیتی ہے۔ مستشرقین اگر قرآن نو پڑھیا ہدایت ملدی ہوندی تے سب تو بڑے ہدایت یافتہ مستشرقین ہوندے۔ مطلب کی ہے کہ ہدایتی نظریے نال، ہدایتی سوچ نال اس قرآن نو پڑھیا جائے تے قرآن رستہ فراہم کردا ہے۔ غور فرمانا، اللہ فرماندے نے یُضِلُّ بِهِ کثیراً، اس قرآن دے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاندے نے، وَيَهْدِي بِهِ کثیراً، تے بہت سارے لوگ اس قرآن دی وجہ تو ہدایت دا رستہ پا جاندے نے۔ گلاں تے میں ہور بھی کرنیاں نے اور گل دا رخ میں اخیر وال موڑنا، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا قرآن آیا ہے نا، ایک کتاب تلاوت بھی ہے، ایک کتاب شفا بھی ہے، ایک کتاب ثواب بھی ہے۔ ایک قرآن ایک کتاب برکت بھی ہے، ایک کتاب رحمت بھی ہے۔ اگر کوئی پڑھدا ہے کہ مینوں رحمت ملے تے انہوں رحمت مل جاندی ہے، اگر کوئی پڑھدا ہے مینوں برکت ملے انہوں برکت ملدی ہے، اگر کوئی پڑھدا ہے مینوں ثواب ملے انہوں ثواب ملدا ہے، اگر کوئی پڑھدا ہے مینوں شفا مل جائے تے قرآن شفا بھی دیندا ہے۔ اور انہاں ساریاں نو انہاں واسطے قرآن ہدایت نہیں جے بندا، ہدایت کے دے واسطے بندا ہے جڑا قرآن نو ہدایتی نیت نال پڑھدا ہے، قرآن او دے واسطے ہدایت بندا ہے۔ تے جدو بندہ ہدایت دی نیت نال پڑھدا ہے پھر انہوں ثواب بھی ملدا ہے، پھر انہوں شفا بھی ملدی ہے، پھر انہوں مصیبتاں چوں نکلن دا رستہ بھی ملدا ہے۔ جدو ہدایت دی نظریے نال پڑھدا ہے، جدو ہدایت دی سوچ لے کے قرآن دی تلاوت کردا ہے، اللہ اللہ۔ ہن ہدایت دے بھی دو معنی نے، ایک معنی اراء الطریق تے دوسرا معنی ایصال الی المطلوب۔ قرآن دا ایک معنی اراء الطریق، مثال دے طور تے کوئی بندہ پوچھدا جی میں سمندری جانا ہے، انہوں آکھو اتھوں نکلو تے تو سیدھا جڑا روڈ ہے نا سمندری جاندا ہے تے وہ سمندری چلا گیا۔ یہ اراء الطریق، قرآن رستہ دکھاندا ہے۔ ایک ایصال الی المطلوب، انہیں پوچھیا جی میں سمندری جانا ہے، آندا بہ میری گڈی چ میں تینوں لے کے جانا، اوتھے چھڈ کے آندا ہے۔ قرآن رستہ بھی دکھاندا ہے تے قرآن منزل مقصود تک لے کے بھی جاندا ہے۔ ہونے دی دلیل کی ہے وہ بھی سن لو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، قرآن نو ہمیشہ پڑھنا ہے تے ہدایتی نظریے نال پڑھنا ہے۔ ایسی قرآن سن جانے ہیں، کئی سال گزر گئے نے جدوں دے پیدا ہوئے ہیں، پورا پورا قرآن رمضان دے مہینے سن جانے ہیں، پر سانو کوئی نہیں پتا کہ ساڈے رب نے سانو آکھیا کی ہے، حکم کی دیتا ہے، مطالبہ کی کیتا ہے، گلاں کی کیتیاں نے۔ تھوڑا پڑھ لو سمجھ کے پڑھو، تھوڑا پڑھ لو سمجھ کے پڑھو، بیان کی ہو رہا ہے، حکم کی دیتے جا رہے نے، احکامات کی نے، ساڈا رب ساڈے نال گل کی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی سمجھن دے، میں بڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پورا پورا قرآن دو قرآن پڑھتے ہیں، میں نو تقریباً 15 سال ہو گئے نے حفظ کیتے ہیں، میں ہر مصلا سنایا، کدی بھی پورا نہیں سنایا، کدی بھی پورا نہیں سنایا۔ آہستہ پڑھنا اتھے قرآن دا تے کاری اللہ معاف کرے کی کہیے، وہ حال کر دے نے قرآن دا، نہ زبر محفوظ، نہ زیر محفوظ، نہ شد مد محفوظ۔ او ہوڑی پڑھیا کر، تسلی نال پڑھ، یہ قرآن ہدایت ہے، اور آستہ پڑھ لے، تھوڑا پڑھ لے۔
میں 16واں روزہ تے راتی میں چوتھا سپارہ پڑھدا سی پیا تے ساریاں تراویاں میں پڑھائیاں نے تے ساڈیاں تراویاں 1.5 گھنٹے دیاں نے. قرآن نو پڑھو، پڑھن طرح پڑھو. میں تانوں جڑی گل دسنا چاہنا، قرآن دا معنی اراؤ طریق، ہدایت دا معنی اراؤ طریق، اینو رستہ دکھانا. تے قرآن دا معنی ہے بندے نو منزل مقصود تک لے کے جانا. اللہ 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 دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا رستہ تے قرآن دکھاندا ہی دکھاندا ہے. ایصال الی المطلوب دا کی مطلب ہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا قرآن نال جڑ گیا عظمت پا گیا. بندہ قبر چ پہنچ گیا. کتھے؟ قبر چ لیٹیا تے ہونے دے گناہاں دی وجہ تو اے دے تے عذاب آن لگا. تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے سورہ ملک نال جڑا بندہ پیار کردا ہے انج اس بندے نو اپنے پراں تھلے سورہ ملک چھپا لیندی ہے جویں مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں تھلے چھپا لیندی ہے. او دشمن تو اپنے بچے بچا لیندی ہے. سورہ ملک اللہ دے عذاب تو ایس بندے نو بچا لیندی ہے جڑا پڑھدا قرآن ہوئے، جڑا پیاری قرآن نال ہوئے. ایتھوں بھی اگے چلیے نظر حشر دا دن آگے آئے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بیان فرمایا ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا یقال لصاحب القرآن، قرآن دے ساتھی واسطے، قرآن دے دوست واسطے، قرآن دا جڑا یار بن گیا جیدی دوستی قرآن نال لگ گئی، جیدی نسبت قرآن نال بن گئی. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا قرآن نال جڑ گیا، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے قرآن پڑھن والے نو، قرآن دے ساتھی نو. ایک گل ہور بھی ہے، حافظ نہیں کہ جنہیں حفظ کیتا ہے او دے واسطے نہیں، ساتھی قرآن دا جیدہ قرآن نال پیار ہے اونوں بے شک اونے حفظ نہیں کیتا، بس سندا ہے تے سمجھ کے سندا ہے، پڑھدا ہے تے سمجھ کے پڑھدا ہے. حافظ نہ بھی ہوئے قرآن نال دا پیار ہے تے او قرآن دا ساتھی ہے. انہوں کی کیا جائے گا؟ اقرا، پڑھ، ورتا کی کما کنتا ترتل فی الدنیا، اونج پڑھ جویں دنیا تے پڑھدا رہے ہیں. تے جے تے شدہ مداں دا حال حشر کیتا تے اوتھے کی پڑھنا ہے؟ اونج پڑھ جویں دنیا تے پڑھنا ہے، نس نس کے دوڑ دوڑ کے، نہ کوئی شد محفوظ، نہ کوئی زبر، نہ مد محفوظ. ہاڑی پڑھیا کر، ترتیل نال پڑھیا کر. اوتھے پڑھے گا بندہ اللہ دا قرآن. آکھیا کنوں جانا ہے؟ حافظ نو نہیں، ہر او بندہ جڑا قرآن نال پیار کردا ہے، جڑا قرآن دا ساتھی ہے، اونوں کہا جائے گا پڑھ قرآن تے چڑھ منزلاں جنت دیاں، تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا چلا جا. جتھے قرآن مکمل ہوئے گا اوتھے تیرا ٹھکانہ ہوئے گا. اے ساری جگہ میں تیرے نام رجسٹر کر دیاں گا، جنتی محل تینوں عطا کر دیاں گا. انہیں پتہ نہیں قرآن پڑھ دیاں کنیاں منزلاں تے کر جانیاں نے. میں قربان جاواں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جنت دا ایک منزل تو جڑی دوسری منزل ہے نا 100 سال دی مسافت تے حافظ قرآن ایک ایک سیڑھی سمجھ کے چڑھی جاندا ہے تے قرآن پڑھی جاندا ہے. اے حافظ قرآن نو کہ آگے آئے یعنی منزل مقصود تک اے ہوئی قرآن لے کے جاندا ہے. جے بندہ ہدایت دے نظریے نال پڑھے ایتھے بھی پڑھدا ہے، قبر چ بھی اودی حفاظت کردا ہے، تے میدان محشر دے اندر بھی بندے نو حکم ہوئے گا چڑھدا جا. اے قرآن تینو اوتھے لے کے جائے گا جتھے تیرا اصل مقام ہے. اے قرآن منزل مقصود تک پہنچاندا ہے. ہدایت نظریے نال قرآن پڑھنا ہے. سمجھ لو ہدایت نظریے نال پڑھنا ہے تے جدوں ہدایت دی نیت نال پڑھنا ہے ادوں شفا بھی ملنی ہے، ادوں جناب بندے نو عظمت بھی ملنی ہے. ہدایت دی نظریے نال پڑھنا ہے پھر ثواب بھی ملنا ہے، پھر پریشانیاں بھی دور ہونیاں نے. آئیے ذرا غور کرنا، ایک آخری حدیث سناواں. اے حدیث صحیح بخاری تے صحیح مسلم شریف اندر ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، لمبی روایت ہے. آپ فرماندے نے قیامت دے دن میں اللہ دے دربار چ جاواں گا
تے اپنے اللہ دے عرش دے پائے دے نال سجدے پہ جاواں تے اوتھے میں اللہ دی تعریف کرنی ہے، تعریف اللہ دی حمد و ثنا پڑھنی ہے تے میں اپنے اللہ دیاں تعریفاں کری جانیاں نے۔ اے انج دی تعریف کرنی ہے کہ او کلمے آج بھی مینوں نہیں آوندے، اللہ اودن ہی مینوں سکھائے گا، میں اونا کلمیاں نال اپنے اللہ دی تعریف کرانگا، ان کلمات نال میں اپنے اللہ دی تعریف کرانگا۔ حکم ہوئے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی جی سر تے اٹھاؤ نا ذرا، سوال کرو تانوں عطا کیتا جائے گا، سفارش کرو تہاڈی سفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ ہن تین گلاں نے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے، اللہ فرمان گے جاؤ جہنم دے اندر، ایک جنتی تے جنت چ چلے گئے نے تے جہنمی جہنم چ چلے گئے نے، ہن سفارش ہو رہی ہے اللہ میری امت جہنم دے وچ، اللہ ایک نشانی اللہ دے پیغمبر نو عطا فرمان گے، اے نشانی والے بندے جننے بھی جہنم دے وچ ہے نے نا انہاں نو کڈ کے تے میری جنت وچ لے جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر انہاں نو لے آن گے، آ کے دوبارہ سر سجدے چ سٹیا جائے گا، سر سجدے چ رکھیا جائے گا۔ اللہ پھر فرمان گے سوال کرو سفارش کرو تے قبول کیتی جائے گی۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے میں پھر سفارش کرانگا، اللہ او دے نالوں بھی ایک چھوٹی نشانی عطا فرمان گے، اے نشانی والے بندے جڑے جہنم دے وچ موجود نے انہاں نو کٹ کے میری جنت وال لے جاؤ۔ اے دوسری مرتبہ ہے، آقا فرماتے ہیں میں تیسری مرتبہ جاواں گا، اللہ سب تو چھوٹی نشانی میرے واسطے مقرر فرما دیں گے۔ ایک حدیث اندر آندا ہے جس بندے دے دل اندر رائی دے دانے برابر ایمان ہے، اے نشانی تیسری مرتبہ ملی ہے، بالکل معمولی نشانی، اے نشانی والے بندے انہوں جہنم چو کٹ کے میری جنت وچ داخل کر دیو۔ آقا فرماتے ہیں میں پھر جاواں گا انہوں کٹ کے جنت وچ لے جاواں گا، اجے بھی میری امت دے لوگ جہنم دے وچ ہون گے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں میں سفارش کر کے گل ختم ہون لگی ہے تے قرآن دی عظمت دسن لگا واں۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے رائی دے دانے برابر بھی جے کول ایمان ہے اونوں کڈ کے میں جنت جہنم وچوں اللہ دی جنت وچ لے جانا ہے تے ہن جڑے باقی بچے نے انہاں نوں میری سفارش بھی کم نہیں دے سکدی، انہاں نوں میری سفارش بھی کم نہیں دے سکدی۔ اللہ دے پیغمبر وہ ہے کون نے؟ صحیح بخاری وچ لکھے آئے، اپنے کولوں گل نہیں کردا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے الا من حبسہ القرآن، او جہنم وچ بچ جان گے جنہاں نوں جہنم وچ قرآن نے روک دینا ہے۔ جنہاں نوں قرآن نے روک لیا نا انہوں میں اللہ دے نبی دی سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ قرآن نال پیار بڑا ضروری ہے، یہ نال محبت بڑی ضروری ہے۔ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں، لیکن پڑھیے تو سمجھ کے پڑھیے، ایک لفظ پڑھیے سمجھ کے پڑھیے، ایک حرف پڑھیے سمجھ کے پڑھیے۔ قرآن نو ہدایت دی نیت نال پڑھیے، یہ ہدایت عطا کردا ہے، منزل مقصود تک لے کے جاندا ہے۔ حافظ قرآن نو نہیں، صاحب قرآن نو جڑا قرآن نال پیار کردا ہے۔ آپ فرماندے نے القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن نے تیرے واسطے سفارش کرنی ہے، دلیل بننا ہے، یا تیرے خلاف دلیل بننا ہے۔ تے جے دے واسطے قرآن دلیل بن گیا وہ تے واسطے تے رحمتہ ہی نے، تے جے دے خلاف بن گیا انہوں پیغمبر دی سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دا سچا ساتھی بنائے، قرآن نال پیار کرنے والے بنائے، قرآن مجید نو سمجھ کے پڑھنے والے بنائے، اور آہستہ تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔